بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے، دل تھام کے ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، جیسے کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت ہی تیزی سے آپ کے کانوں میں پڑی کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، میری چادر پھٹ چکی ہے، میں سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دیں، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار ہونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کریں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر زارو کتار ہونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی تو میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، بابا جان نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس نے بھی آرام پایا۔ اسی طرح دونوں شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں اور پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار ہونے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ تک نہ کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابو جان جب میں پہلے دن بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا، جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ کے اوپر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں نے تیسرے دن بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا چاہے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جان ماس کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، وہ بھوکے کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے ساتھ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔